آقائے بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مشہور و معروف منتخبت خواں ذاکر اہل بیت کاچو مطہر علی خان مقپون. ستونگی شوش سبزی نلک چکس نبیوں تاست سو چوغی تاسنا احمد نبی سنگ سنگ ستسو کھیر فوق تک پا دنیا میت نرے کھوان جب اللہ کھون کھوے زخم بسو نی فرمیو لاست سو خضری آب حیات تھوسنی نبی کم سے کھسو کھری اب ریح شکھا باغ جنان بنگ ستسو یری میرا جی جگی لوگ پیر گنگوے مدنارے سسا کھوان سے کھمخات پایری زاب لنگ ستسو محشرین نفسی زرین چی سغیبو کمی کھکورین انبیاء کن سیری جوالر سے لنگ ستسو خوشنگی دانفیس مکھو لائنگ اس کو سس مرہم چی یریا باسی حسین نی فلمن بلنگ ستسو یریا باسی حسین نی فلمن بلنگ ستسو. اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بہترین شاعری کرتے ہیں.
میری مراد ہے بلتی زبان کے مشہور و معروف شاعر جناب غلام رسول دلشاد، آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ پیغمبری ارگسپون لرگوس پیغمبری اختسپون لتوس ہائے 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 پیغمبری ارگسپون لرگوس پیغمبری اختسپون لتوس پیغمبری سی ظرف بیوس یوخا اونها ناچی بیک خمس و زکات مد نن بیسه توجه خمس و زکات من نن بیسه خمول پو بینگین کره جم بیسه میکتون پنزا بولا نگا دویزوش نره پا پچی بیک میکتون پنزا بولا نگا دویزوش نره پا پچی بیک حق نه حق چوک پانسنا هل لغنت رن لغتانسنا حق نه حق چوک پانسنا هل لغنت رن لغتانسنا ٹوک ٹوک سریا تانسنا کنم شوش بده ننگ پوچی بیک ٹوک ٹوک سریا تانسنا کنم شوش بده ننگ پوچی بیک ننگ جیف شوشا کنم کھر بیسه کندر لجالس کره سر بیسه ننگ جیف شوشا کنم کھر بیسه کندر لجالس کره سر بیسه میکتون پنزا سنگ جنگو کنم بیس پیکر پر پوچی بیک میکتون پنزا سنگ جنگو کنم بیس پیکر پر پوچی بیک یادی جونگی سرمایه حق نه حق چانسیس بنا توجه یادی جونگی سرمایه حق نه حق چانسیس بنا توپو کنسه جندین فچوک بده سرمایه بیک یادی جونگی سرمایه حق نه حق چانسیس بنا توپو کنسه جندین فچوک بده سرمایه بیک شد ناره سرما تکنجب شوز تم شربنا تکنجب شوز شیخ مہدی صاحب شد ناره سرما تکنجب شوز تم شربنا تکنجب شوز وانگ تو پیلدا مغصوبی که کرسپون نره لغسوک چی بیک نعمت بوین رحمت بو نعمت فنا رحمت بقا هاي 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 نعمت بوین رحمت بو نعمت فنا رحمت بقا نعمت ارزا رحمت کره سوسرین پچک نهاتی دی یا علموتک موری نشوز یا محرمی کوری نشوز هاي هاي توجه یا علموتک موری نشوز یا محرمی کوری نشو ٹیوی کھتوں پہنچوک پچا چھنگت پر ڈوگ بیس ناچی بھی ٹیش موبائل بیوں فکا حل پیترین کل فوق پچھت یا اللہ ٹیش موبائل بیوں فکا حل پیترین کل فوق پچھت ٹیش موبائل بیوں فکا حل پیترین کل فوق پچھت فیس بوکی کھا بیلو باستون فیس بوکی باستون لاچی بیک اب میں سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مشہور و معروف عالم دین نائب امام جمعہ والجماعت علامہ شیخ محمد جواد حافظی۔ آج کے اس انتہائی عظیم بابرکت دن کے حوالے سے جو جشن صادقین کے حوالے سے منعقدہ اس عظیم شان جلسے میں آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں دل کے اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے چند منٹ کے لیے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگارہ جس نے بھی جس انداز میں
آج کی اس عبادت میں حصہ ڈالا ہے، پروردگار تیری بارگاہ میں قبول و منظور کر یا اللہ۔ علماء کرام کی آپ تقاریر سن چکے، علماء کرام کے بہترین گفتگو کے بعد الحمدللہ کچھ علماء کرام اور شاعر جو ہے تھوڑے سے محفل کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے اس دفعہ جلسے میں کیوں سست ہے، کیوں خاموش ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یہی ہماری کلچر کا جلسہ ہے۔ یہاں سننے کے لیے آتے ہیں، شور شرابے کے لیے نہیں۔ خصوصاً مرکزی جامع مسجد کے جلسے میں جو پورے علاقے کے لیے ایک نمونہ جلسہ ہونا چاہیے، علماء کے فرامین کو غور سے سننے چاہیے۔ یہاں پر ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا ایک جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، ہر ایک کا ایک ارمان اور تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی حصہ ڈالوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی ایک طالب علم ہیں، یہاں پر حکم ہونے پر حاضر ہوتے ہیں، تو یہاں کے تقاضے کے مطابق کچھ یہاں سے ایسی گفتگو ہو، ایسے مطالب ہو جو ہمارے سامعین بالخصوص نوجوان سن کر سمجھ کر پرکھ کر یہاں سے جائیں، بلکہ کچھ ایسے اشارے مل جائیں جسے کمپیوٹر کی زبان میں آپ کے ذہن کے اندر ایسے ونڈوز کھل جائیں جس کے ذریعے سے علم کا آگے اور دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ علم وہ ہے جو اپنا دروازہ خود بناتا ہے۔ تو یہاں پر ایسی گفتگو ہو جو نئی نسل کے لیے آنے والے حالات کے چیلنجوں کے لیے شافی کافی ان کے پاس کوئی مطالب ہونے چاہیے۔ تو مختصر 20 منٹ کی گفتگو کے لیے مجھے موضوع جو دیا گیا ہے سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو میں کیونکہ اس موضوع پر تو بہت تفصیلی گفتگو یہاں نہیں کر سکتا، میں صرف ایک روایت کو امام کے حوالے سے ذکر کروں گا۔ فرماتے ہیں ان محمد ابن مسلم، امام کے خاص شاگردوں میں اور انتہائی اہم ترین، لائق ترین، فائق ترین آپ کے صحابہ کرام میں سے شمار ہوتا ہے، ان سے روایت ہے۔ ان محمد ابن مسلم یہ فرماتے ہیں کنت عند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، میں بیٹھا ہوا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ یہ محمد بن مسلم جو 2 اماموں کے شاگرد ہیں اور صحابی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذ دخل، اس وقت جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس لمحے داخل ہو گئے جعفر ابنہ، آپ کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہاں پر اس محفل میں، اس مجلس میں، اس بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کچھ روایت زیادہ ہے، میں آخری 2 پوائنٹ کے لیے آپ کی توجہ کو لے کے جا رہا ہوں۔ پھر جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے نور نظر امام جعفر صادق علیہ السلام بیٹھ گئی، ابھی چھوٹا سا بچہ تھا۔ قال علی، امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا محمد، اے محمد بن مسلم، ھذا امامک بعدی، یہ جو بچہ ہے میرے بعد یہ تیرا امام ہوگا۔ یہاں پر یہ ہے، یہ جو بچہ میرا ہے ادھر آ گئے ہیں، یہ میرے بعد تمہارا امام ہے۔ امام 2 جملے فرماتے ہیں، صرف انہی میں سے ایک کی طرف اشارہ کروں گا میں۔ فاقتدی بہ، اے محمد اس امام کی اقتداء کرو، اس کی پیروی کرو، ان کے کہا مانو، ان کو امام مانو تو ان کی پیروی کرو۔ اگر یہی کر لے تو مسئلہ آسان تھا۔ ہر امام کا یہی ہے کہ آپ واجب الاطاعت سمجھتے ہیں اپنے امام کو، یعنی پیغمبر کے ذریعے سے۔ میں نے تقریباً غدیر کے مجلس میں بھی، جلسے میں بھی ذکر کیا تھا، منصوص من اللہ سمجھنا چاہیے، معصوم عن الخطا سمجھنا چاہیے۔ تو یہ امام منصوص من اللہ ہونے کی طرح اشارہ کر رہے ہیں، اس کی اقتداء کرو، ٹھیک۔ لیکن اگلا جملہ جو آپ اور میرے لیے ہے، اپنے زمانے کے امام کو مان کر صرف نماز، روزے، واجبات، احکام شریعہ کی پیروی کرنا، یا امام جماعت کو، یا اپنے محلے کے، اپنے مسجد کے امام جماعت کو صرف آگے رہ کر اس کے پیچھے صرف نماز پڑھنے سے کیا ذمہ داریاں پوری ہو جائے گی؟ تو امام نے صرف یہی کہہ کے چھوڑ دینا چاہیے تھا، فاقتدی بہ، اس کی اقتداء کرو، بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہی نہیں، بلکہ امام یہ فرماتے ہیں، آگے یہ فرماتے ہیں
وَاقْتَبِسْ مِنْ عِلْمِهِ، اس امام کے علم سے تم خاطر خواہ استفادہ کرو. زمانے کے امام کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، صرف آگے بیچ کر اس کی اقتداء کر لے. نماز جماعت میں مسائل شریعہ بیان کرے تو ٹھیک، اس امام کے علم سے استفادہ کر لو. امام یہ فرماتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، آگے فرماتے ہیں واللہ انہ لہو الصادق. امام باقر فرماتے ہیں اے محمد، اللہ کی قسم یہ جو بچہ آج میرا آپ کے سامنے ہے یہی صادق آل محمد ہے، الذی وصفہ لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے صادق آل محمد ہونے کی صفت بیان کی ہے ہمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے. جو میرا ہم نام ہوگا ان کا لقب صادق آل محمد ہوگا. پھر جب ہم اس دو کاموں کو ہم کر لیں گے تو ان کے لیے کیا اللہ کی طرف سے ملے گا. فرماتے ہیں بے شک ان شیعتہ منصورون فی الدنیا والآخرہ، اس امام کے ماننے والے، پیروی کرنے والے دنیا و آخرت دونوں میں اللہ کی مدد و تائید حاصل کر چکے ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عزیزان محترم، اگر امام صادق آج ہمارے دور میں ہوتے، آپ یہ دیکھیں آج ہمارے دور میں ہوتے، جبکہ 1400 سال پہلے گزر گئے. امام کی سیرت مجھے موضوع دیا ہے تو سیرت میں تو پورے امام کی پورے اگر آپ 65 سالہ میں سے بچپنے کے تھوڑے 2-3 سال نکال کے باقی پوری لائف امام کے ہمارے لیے کریکٹر ہے. عزیزو، آج آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ، ایک کتاب کا میں ہمیشہ اس دن ریفرنس دیتا ہوں ہمارے جوانوں کو، 30 دانشوروں نے تقریباً کئی سال، 10 سال سے زیادہ عرصہ تحقیق کر کے ایک کتاب لکھی ہے. اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے لیکن ترجمہ کما حقہ نہیں ہے. ان میں صرف ایک مسلمان ہے، باقی سب غیر مسلم ہیں. ایک حدیث پر انہوں نے اتنی تحقیق کی ہے امام کی سیرت کے حوالے سے، اس امام کے الفاظ کے بارے میں، جس کا شاید فرانسیسی زبان میں بھی ترجمہ ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی اردو کا مجھے پتہ ہے. فارسی میں ہے مغز متفکر جہان تشیع، تشیع کی دنیا کا مغز ہے. مغز کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور اس کا کسی نے ترجمہ اپنے انداز میں کیا ہے، سپرمین ان اسلام، یعنی اسلام کے سب سے بڑے آدمی، اسلام کے سب سے بڑے آدمی. اس کتاب کا آپ مطالعہ کر لیں. ایک حدیث پہ ایک ریسرچ کرنے والے نے کم از کم 10 سال اس پر، ایک حدیث پر اس نے تحقیق کی کہ اس امام نے یہ جملہ کیسے فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ بچے زیادہ اگر دودھ پیتا، بچہ اگر زیادہ روئے تو ماں کے بائیں جانب اگر سلائے تو بچہ خاموش ہو جائے گا. لے امام نے یہ فرمایا بائیں جانب سلانے سے بچہ کو سکون آئے گا. اس نے دنیا کی تقریباً کئی 100 عورتوں کے بارے میں اس نے دیکھا کہ عورتیں بچے کو کس طرح اٹھاتی ہیں. تو آخر میں انہوں نے نتیجہ نکالا اس امام کو اتنی فزیکلی انسان کے بارے میں علم تھا کہ بچہ پیٹ کے اندر 4 مہینے سے لے کر 9 مہینے میں سے 5 مہینہ ماں کے دل کی دھڑکنوں کی لوریاں سننے کا عادی ہو جاتا ہے. اس لیے بچہ جب بھی روئے اگر ماں کے سینے کے ساتھ لگائیں تو مانوس سی آواز ملنے پر وہ بچہ خاموش ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں یہ کس نے بتایا، یہ کس سائنسی ادارے کی تحقیق ہے؟ یہ میرے امام تھے. تو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف امام کی علمی سیرت کے بارے میں ذکر کروں گا آپ کو. باقی امام نے کیا کیا؟ زمانہ ایسا تھا، میں مختصر 20 منٹ میں نے ختم کرنا ہے. دور ایسا تھا، آپ کو یہ بنی امیہ بنی ہاشم کے مقابلے میں 2 پاور آپس میں ٹکراؤ میں ہیں کئی سال تک. جب بنی عباس کی جو پاور ہے وجود میں آ گئی تو بنی عباس اور بنی امیہ کی پاور آپس میں جو طاقتیں ہیں، حکومتیں، سلطنتیں آپس میں ٹکرا گئیں. تو ہمیشہ 2 آپس میں لڑ پڑیں تو 3rd پرسن کو موقع مل جاتا ہے. بنی ہاشم کو موقع مل گیا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں آپ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بنی عباس بنی امیہ کے 2 حکمران، بنی عباس کے 4 حکمرانوں سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جو آپ ہم زمان ہیں.
تو اس زمانے میں جب مخالف سے ٹکرا گئے تو بنی ہاشم کو موقع ملا تو امام نے سیرت میں علم کے اتنے دریا انسانوں کے حوالے کر دیے جو آل محمد کا واقعاً ان کا حق تھا اور ان کے واقعاً منصب کے مطابق کا عہدہ تھا۔ تو کیا کیا اس زمانے میں بڑے بڑے جو مسالک کے فقہ کے بڑے بڑے جو لوگ تھے، مختلف قسم کے جو علم کلام کے مختلف قسم کے مکاتب وجود میں آنے لگے۔ ان میں مشہور ترین میں آپ کو چند ایک بتاؤں گا۔ معتزلہ جو اس زمانے میں ایک علم کلام کا ایک ایسا ماحول کریٹ کیا معتزلہ کے نام سے، جبریہ کے نام سے، مرجعہ، غلاة، زنادقہ، مشبہہ، متصوفہ، مجسمہ، تناسخہ اور وغیرہ اس قسم کے مختلف قسم کے اسلام کی دھڑاڑیں پڑنے لگی۔ اس وقت امام کے لیے تلوار لے کر مقابلے میں نہیں، اسلام کو بچانے کے لیے قلم کے زور سے اسلام کو بچانے کا مرحلہ آ گیا، دنیا کو علمی مواد دینے کا مرحلہ آ گیا، وہ بھی فقہی مسائل کے حوالے سے صرف نہیں بلکہ ایک سائنسی نقطۂ نظر سے بھی۔ اب مسلمان اسلامی دنیا دور پیغمبر کے اس ماحول میں نہیں تھا بلکہ علمی لحاظ سے مسلمانوں کا گراف بہت ہائی ہو چکا تھا۔ اس ہائی لیول کے مطابق امام نے کیا بنایا، کیا دیا دنیا کو۔ امام کی سیرت میں سے آج بخدا کہتے ہیں اگر آج امام ہوتے تو آج کی دنیا کو کیا سے کیا بناتے۔ جیسے کسی دانشور نے، انگریز دانشور نے حضرت علی کے بارے میں اپنا ریمارکس دیا ہے، اگر علی آج کی دنیا میں ہوتے یا دنیا علی کے اگر سامنے زانوِ تلمس تہ کرتے تو قیامت تک علمی تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ایک واقعہ ہے۔ پھر ایک دفعہ شام سے ایک آدمی آیا اور امام کے بارگاہ میں اذن دخول اس نے مانگا، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے اجازت دی، آ جاؤ۔ اس شامی نے کہا کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، سنا ہے جعفر بن محمد ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہاں ایسے؟ شام سے آیا ہوں، شام سے آیا ہوں، آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کس موضوع پہ بحث کریں گے آپ؟ تو سب سے پہلے اس نے کہا میں قراءت قرآن کے حوالے سے آپ سے مباحثہ کروں گا، یعنی عربی زبان کے ہیں۔ تو شامی نے کہا علم قراءت کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام یہاں پر خود امام اگر جواب دیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ تھا، لیکن امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ اگر مجھ سے علم قراءت سے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو امام نے فرمایا یہ حمران میرا شاگرد ہے، اس سے بات کرو گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا، آپ کے شاگرد سے بات نہیں کروں گا۔ امام کیا فرماتے؟ اتنے قابل شاگرد پیدا کیے تھے۔ امام کیا فرماتے؟ اگر میرا حمران تجھ سے ہار گیا تو سمجھ لو کہ میں تجھ سے ہار گیا۔ اپنے شاگرد پر اتنا ٹرسٹ ہے امام کو، میرے شاگرد ادھر تم حمران سے بات کرو، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کی فتح و شکست کو اپنی فتح و شکست مانتے ہیں میں اس سے گفتگو کرتا ہوں۔ حمران سے گفتگو کی، حمران نے اس کے ہر سوال کا دندان شکن جواب دے دیا۔ مرد شامی نے اپنی ہار مان لیا، ٹھیک ہے آپ کے شاگرد بڑے قابل تھے۔ تو اس نے آگے کہا میں علم کلام لغت عرب کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا اس سے تو ہار گئے نا؟ جی۔ تو آگے جب اس نے ادبیات عرب سے متعلق گفتگو کی تو امام نے فرمایا میرا دوسرا شاگرد ابان بن تغلب ہے، اس سے گفتگو کرو۔ جب ابان بن تغلب سے اس نے گفتگو کی، ابان نے ایسی ہر بات کا ایسا جواب دیا کہ وہ مرد شامی اپنی جگہ خاموش ہو کے حیران ہو گیا۔ پھر اس نے کہا میں اس کے علاوہ آپ سے علم فقہ سے متعلق میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا علم فقہ سے متعلق بحث کرنا چاہتے ہو؟ تو امام نے فرمایا اگر علم فقہ کے متعلق گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو میرے شاگرد خاص زرارہ بن ناعم سے گفتگو کرو۔ تو اس نے علم فقہ کے بارے میں مختلف سوالات جو مختلف علماء کے نچوڑ تھے اس نے پیش کیا۔ زرارہ نے ہر مسئلے کا شافی کافی جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ پھر اس نے کہا میں علم کلام سے متعلق آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر علم کلام سے متعلق تم گفتگو کرنا چاہتے تو امام نے دربار میں موجود اور ایک شاگرد سے کی طرف اشارہ فرمایا مومن طاق سے گفتگو کر لو جو علم کلام کا مجتہد ہے، اس سے گفتگو کرو۔
علم کلام کے بارے میں ایسا مدلل جواب اس نے دے دیا، وہ اپنے سوال کرنے پر پشیمان ہو گیا۔ پھر آ گیا وہ، میں علم توحید اور علم امامت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا اگر تم توحید کے بحث جو سب سے سخت ہے اور مشکل ہے، اور علم امامت جو متنازع مسئلہ ہے، اگر اس سے گفتگو کرنا چاہتے تو امام نے 3 شاگردوں کے نام دیے۔ فرمایا حمزہ طیار، ہشام بن سالم اور ہشام بن حکم سے بات کر لو تاکہ تمہیں شافی جواب مل کے لوٹ کر جاؤ تاکہ تم سکون سے نکل جاؤ۔ جب ان تینوں شاگردوں سے گفتگو کی، مرد شامی ہر موضوع میں ہار مان کر امام کو سلام کر کے نکل گئے۔ میں جاہل بن کے آ گیا تھا، عالم بن کے نکل رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ایسے امام کی سیرت میں وہ ہے، فقیروں کی مدد کرنا، غریبوں کا ماوا ہونا، مسافروں کی مدد کرنا تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آخری جملہ یہ ہے، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آ کر کہا کہ یہ جو سب سے حاتم طائی ہے مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، حاتم طائی کیا شے ہے، کیا شخص تھا، سنا ہے اس کے گھر کے 40 دروازے تھے، کیا سخی تھا بندہ۔ تو مولا نے فرمایا کیا حاتم طائی پر اتنا تجھے حیران ہے؟ تو مولا آپ دیکھیں جس کے گھر کے 40 دروازے ہیں، 40 دروازوں سے مدد ہو جائے تو اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے۔ تو مولا نے فرمایا حاتم طائی کے در پہ تمہیں اگر اتنا حیران ہے تو اس کے 40 دروازوں سے صرف کھانا ملتا ہے، اس پہ اگر تمہیں اتنی حیرانگی ہے تو در آل محمد جسے باب مدینۃ العلم کہتے ہیں اس پہ کتنا حیران ہونا چاہیے۔ باب مدینۃ العلم در آل محمد وہ ہے، یہاں پر بھوکے کو کھانا بھی ملتا ہے، پیاسے کو پانی بھی ملتا ہے، دنیا چاہنے والوں کو دنیا ملتی ہے، خدا کی تلاش میں آنے والوں کو خدا ملتا ہے، قیامت کے متلاشی کو قیامت ملتی ہے، حق کے پیچھے آنے والوں کو حق ملتا ہے۔ اس در پہ تمہیں تعجب ہونا چاہیے۔ جابر بن حیان کو آپ صرف پڑھ لیں، دور حاضر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو روش سے اگر دور حاضر میں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہے تو خامنائی صرف روحانی طاقت سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور سائنسی طاقت کو بھی سامنے رکھ کر خدائی طاقت کو ملا کر آج دشمن کو پچھاڑ کر پوری دنیا ایک طرف ہے اور خامنائی اور سیستانی ایک طرف ہے۔ تو آج فتح مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ پروردگار ہمیں ان پاک ذوات مقدسات کی سیرت پر چلنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قرباں میری حیات و ممات، میں گنہگار ہوں وہ شافی آسیاں، بے قصوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں انتہائی خوبصورت آواز کے مالک، مشہور و معروف ذاکر اہل بیت منقبت خواں جناب اجمل ذاکری۔ آدم پچلو تنگ ہر گدنا دن فمہا برکت
خدا سے مخلوق خدا چکے اب میں بلتی میں قصیدہ خوانی کے لیے دعوت دیتا ہوں آغا سید علی کمرہ. تدين التصمد على رسول تكن يا رسول الله yang nanamzingin iningir gakana ya Rasul yang nanamzingin iningir gakana ya Rasul ngadu se phoqa se dunya ye chahe sufyong khana made pyong se thon choko hai shazde watana ya Rasulullah pyong se thon choko hai shazde watana ya Rasulullah نمرود na Fir'aun dongo kongo samir gosa yari kafashe kana ya Rasulallah kongo samir gosa kafashe kana ya Rasulallah yang tawalludu diringi gwana ala poroshana songo Sekian yang arasy lagi narana ya Rasulallah. اب میں آج کے اس جشن نورین کے مہمان خصوصی
صدر انجمن امامیہ بلتستان و نائب امام جمعہ والجماعت مرکزی جامع مسجد اسکردو حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد باقر الحسینی سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت و مہمان خصوصی کی حیثیت سے اپنا خطبہ یہاں پیش کریں۔ سب سے پہلے میں ان تمام علماء جو یہاں پر سٹیج پر تشریف رکھتے ہیں ان سب سے انتہائی معذرت کے ساتھ معذرت چاہتے ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کے خدمت میں اور آپ تمام حاضرین جو یہاں پر موجود ہیں آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں بمناسبت ولادت صادقین۔ اس کے بعد یہ آیہ شریفہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ میں اس چیز کے اوپر گفتگو بھی کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی لمبی تقریر کروں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ علماء نے بہت کچھ تقریریں آپ کے سماعت کر چکے ہیں، آپ سب کے سب تھکے ہوئے ہیں۔ ہم بھی سفر میں تھا، 2 جلسے اٹینڈ کر کے ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ جواد حافظی نے ان کی تقریر کے آخری 2-3 جملے سننے کا موقع ملا، تو میں ان کی تقریر کے اوپر کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ان کی تقریر کے اوپر میں تھوڑا کچھ حاشیہ لگا دوں گا۔ حاشیہ اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، نہ میں اعتراض کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ انہوں نے بہترین مدلل خوبصورت تقریر کی ہے۔ تو قبلہ نے فرمایا الحمدللہ مکتب اہل بیت نے تو ہمارے اوپر اعتراض ہے علماء کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے قبلہ شیخ صاحب نے آپ کے حضور میں، آپ کے سماع میں وہ باتیں تک پہنچا دی۔ الحمدللہ علماء میں رائٹر بھی ہے، مصنف بھی ہے، محدث بھی ہے۔ ہمارے خود بلتستان کے علماء میں الحمدللہ اس وقت ہمارے مجتہدین میں سے بھی ہے، لیکن کیا کروں بدقسمتی سے ہم بلتستانی ہے، بلتی ہونے کی وجہ سے ہم مجتہد بنے تب بھی ہم مجتہد نہیں بنتے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ صاحب الرسالہ جیسے آیت اللہ بوستانی جیسے ہستی جو کہ مرجع عالم آغای گلپائیگانی کے ہم مباحث تھے، خود آغای گلپائیگانی کے بہت سارے استفتاءات ان کی نظریے کے مطابق تھا، آغای بوستانی کے نظریے کے مطابق تھا۔ اور اسی طرح اور بھی ہمارے مراجع، پھر ایک تو ہمارے پاکستانی مجتہدین، وہ جب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہم بلتی مجتہدوں کی کہاں کے حیثیت ہوں گے، یہ ایک بات۔ دوسری بات ہمارے مقرر بھی ہے، الحمدللہ بہترین سے بہترین ہمارے مقررین بھی ہیں، لیکن کیا کروں ہم بلتی ہے گتا بلتی ان میں نے گتا پوش بھی ہمیں جدے جو بھی لوگ اس گتا ایکھانا سارفہ پھوتو کیوں نیو جدے یورا میں کھونگی یہ تھپ زس کی اتان جامع مسجد اس منظر سن پہ سے مچوٹ پا گاں سے سہن کن سے گاں کون تھپ چیزس گئے گئے کمپوزس بتاؤ انہوں نے کیا آپ لوگوں کے لئے دیا، کون سی نئی چیز آپ لوگوں کے لئے دیا، بڑا زبردست کہا، کیا کہا، کون سی کس چیز کے اوپر عمل کیا، یعنی ہم اتنا بکیوں جتے ہمیشہ ہم نے الحمدللہ پوری پاکستان میں دیکھو ہر جگہ پر ہمارے علماء موجود ہیں، ہر شہر دیہات میں نے کراچی کو اتنا نہیں دیکھا ہوں، کراچی میں ہے، میں 1997 میں کراچی میں گیا، وہاں اس وقت میں نے پوچھا تو کراچی میں 5 یا 7 کے قریب جمعے ہوتے ہیں، اس میں سے 5 امام جمعہ ہمارے بلتی ہیں، 5 امام جمعہ ہمارے بلتی ہیں۔ لاہور میں دیکھو ہمارا امام جمعہ بلتستان کا، اسلام آباد میں دیکھو ہمارے جی بی کا، ینگتی بلتی امام جمعہ، بہت سارے جگہ پر ہمارے امام جمعہ ہیں۔
آپ یہاں تک کہ خیبر پختونخوا میں دیکھو، وہاں پر بھی ہمارے امام جمعہ موجود ہیں. آپ بلوچستان میں جائیں، وہاں پر بھی ہمارے امام جمعہ موجود ہیں. ہر جگہ پر ہم امام جماعت ہم ہیں. حوزے میں دیکھیں تو بہترین سے بہترین اساتید ہم بلتیوں میں سے ہیں، بہترین سے بہترین اساتید ہیں. ابھی الحمدللہ ہمارے اجتہاد کے اس مقام میں پہنچے ہوئے میں کم گنوں تو کم سے کم 10 نفر اس وقت حوزے قم میں موجود ہیں. میں نجف کی بات نہیں کرتا، مشہد کی بات نہیں کرتا، صرف قم میں موجود ہمارے کم سے کم 10 نفر مرحلے اجتہاد میں ہیں. لیکن پیسہ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ توضیح المسائل بھی وہ لکھ سکتے ہیں، ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں. ہم نے یہ سب دیا علماء نے. اسی طرح آپ تحریر میں دیکھیں، خطابت میں دیکھیں، ہر چیز میں علماء نے کام کیا. ابھی آپ لوگ سب کی مدد سے، آپ سب کے تعاون سے ہم نے فیالوں واٹر ڈائیورجن بھی کیا. یہی علماء نے. یا تھوچنگ کو نبسپن ہے جو یا تھوچنگ کو نبسپن یا تھوچنگ کن گامل ساخ سنسن فیالوں واٹر ڈائیورجن جو 25 سال سے حکومت پاکستان نہیں کر سکا. یہی چاہ سے میت پی چیزیں رہ جو معلومام سے چیزیں مسجد کنی 1-2 یہ تانگ در رومی سے من میں پی یا علماء پوئی بسپن جو 25 سال سے حکومت پاکستان نہیں کر سکا. اسی علماء نے وہ کر کے آپ کو دکھایا. انشاءاللہ اس کو اس سال ہم کمپلیٹ کر کے بھی دکھائیں گے. اگر یہاں کی معدنیات ہمارے پہاڑوں کے اوپر اگر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ خون سے کھیلنے والا کام ہے. پھر یہ تم کسی پہاڑ سے نہیں کھیل رہا ہے، پھر کسی معدنیات سے نہیں کھیلیں گے. پھر یہ گلگت بلتستان کے عوام کے خون سے تم کھیل رہا ہے. اس وقت پھر انشاءاللہ پھر ہم تجھے وہ یاد دلائیں گے جو ڈوگروں کے ساتھ ہم نے جو کیا تھا وہی تمہارے ساتھ بھی کر کے چھوڑ دیں گے، وہی تمہارے ساتھ بھی کریں گے. اس کے لیے ہم یہی کہیں گے، جوان کن لزرت جوان کن ستروک من ملا تیار سوں. اگر یہاں بلتستان بچائی بے ان نہ رہے، گلگت بلتستان کو اگر بچانا ہے تو اپنے جان دینے کے لیے تیار ہو، ڈنڈے کھانے کے لیے تیار ہو، زخمی ہونے کے لیے تیار ہو. کچھ جوان جیل میں جانا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو. کچھ جوانوں کے اوپر FIR ہوں گے اس کے لیے بھی تیار ہو. شاید کچھ افراد کو اٹھائیں گے جو ان کی عادت ہے. پوری پاکستان میں یہی ان کی عادت ہے. جو بھی آواز بلند کرتا ہے ان سب کو اٹھایا جاتا ہے. جو بھی عوام کے لیے کام کرتا ہے ان کو اٹھایا جاتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. اس کے اٹھائیں، لیکن قوم اپنا ضمیر کا سودا بالکل مت کرے. قوم اپنا ضمیر کا سودا نہ کریں. ایسے سودا کرنے والوں کو پہچان کر ان کو ایسا عبرتناک سزا دینے کی ضرورت ہے. یہ قوم بلکہ قوم پر بھی سزا پر من مل تیار دو. سوسو سے ڈنڈا زائد پولا، جیلنگ گوائد پولا، ہر قسم مشکلات نندر سے مقابلہ بھی آج پولا تیار سوں. عوام لنگا زرت، عوام کو اطلاع دیتا ہوں. اذا لنگا زرت الزال مزر زر مزر الزال لنگا مکوس زر مزر. یہ ہمارا سودا ہو چکے ہیں. دو بینو مقتدر ادارے سب کے سب ان میں شامل ہیں. ہم نے کئی بار کہا اگر ملک کے قرضے کو اتارنا ہے تو ہم اپنا خون بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ملک کا قرضہ اتارنا ہے تو، لیکن چند چوروں کو پالنے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں. چند وڈیروں کو ہم نے ان کے بینک بیلنس کو اضافہ کرنے کے لیے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں یہ وعدہ کرو، ہمیں یہ دکھاؤ کہ ملک کے عزیز پاکستان کی اس کے اوپر جو قرضہ ہے اس قرضے کو اتارا جاتا ہے. تو پھر اگر وہاں ہماری معدنیات کی بات نہیں، ہم اپنی جائیداد سے بھی کاٹ کے دینے کے لیے تیار ہیں. اس وقت ہم اپنی جائیداد سے بھی دیں گے. لیکن اس طرح چند اداروں کو، چند وڈیروں کو، چند چور لٹیروں کو وہ لوگ بیلنس بنا کے یورپ اور دیگر ملکوں میں اپنے لیے گھر بنا، اپنے لیے جزیرے خریدنے کے لیے ہم کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات غور سے سنو. جہاں تک یہ بات جانا ہے، جن تک یہ باتیں جانا ہے، جن تک یہ باتیں پہنچانا ہے پہنچاؤ. قوم بیدار ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. قوم کو متحد کو آئی ضرورت ہے. میں نگا قسم برنزیر بینت، میں اتالا قسم برنزیر بینت. ہمارا سودا باقاعدہ ہو چکے ہیں. وہ کچھ دنوں کے بعد آنے کی تیاری میں ہوں.
ہم حکومت سے کہتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے، حکومت پاکستان سے کہتے ہیں، اس امریکہ کے اوپر کبھی بھی تم لوگ اعتبار مت کرو، اطمینان مت کرو۔ یہی قطر تھا نا ایران کے لیے دھمکیاں دے رہا تھا، آج کیا کیا تمہارے قطر کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، شام کے اوپر اسرائیل حملہ کیا، وہ کہہ رہا میں امریکہ کو پہلے اطلاع دے چکا ہوں، تو کل تمہارا بھی باری ہے، تمہارے اوپر بھی حملہ ہوں گے، تمہارے اوپر بھی حملہ ہوں گے۔ اس یہود، اس حنوط، اس امریکہ اور اس امریکہ کے اوپر کبھی اطمینان مت کرو، اعتبار مت کرو۔ میں کئی بار ان کو کہہ چکا ہوں، ان کے میز پر کہہ چکا ہوں، جن کو دوست بنانا ہے تم نے اس کو دشمن بنا کے رکھا ہو، جن کو دشمن رکھنا ہے تم نے اس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ ہم یہ بابانگے تو حل کہتا ہے کہ انڈیا کو تم نے دشمن بنا کے رکھا ہوا ہے۔ نصف پاکستان کے خواتین اس طرف شادی کر کے گئی ہوئی ہے، ادھر کے نصف خواتین پاکستان میں ہیں، خود ہمارے جی بی کے، خود اسی پنجاب کے نصف خاندان ادھر ہندوستان میں ہے، نصف پاکستان میں ہے۔ کیسے دشمن ہے تمہارا؟ کس قسم کے دشمن ہے؟ خاندان اپنے خاندان کے ساتھ دشمنی کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ داماد اپنے سسر کے اوپر حملہ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تو ایجنٹ ہی کریں گے، وہ جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ لوگ کرتا ہے۔ لیکن انڈیا کو دشمن، افغانستان کو دشمن، ایران کو دشمن، ابھی یہ بھی بعید نہیں، اب چائنا کو بھی یہ لوگ دشمن بنا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے چائنا کو بھی اپنا دشمن بنا رہا ہے۔ چاروں طرف سے تم اپنے لیے دشمن پال رہا ہے۔ ان سب کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی ہو جائے تو پھر تمہارے ملک کے لیے کسی قسم کی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تیل جو ایران میں ہے، گیس جو ایران میں ہے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں، جا کے قطر سے بحری جہاز میں لے کے آ رہا ہے، جا کے تاجکستان سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، ترکی سے وہ لوگ تیل گیس لے کے آ رہا ہے۔ نہیں، تمہارے بارڈر پر موجود تیل کو تم ہاتھ نہیں لگا رہے، گیس کو ہاتھ نہیں لگا، اس کو چھوڑ کر یہ سارے چور، یہ سب سے معلوم ہوتے ہیں سارے چور لٹیرے وہاں پر جمع ہے۔ ان لٹیروں کو ہم کبھی بھی ان کے جیب بھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا قوم سے میں التماس کرتا ہوں، میں دست بستہ عرض کرتا ہوں، لے بچتی قوم، لے بلتستان کو یتاں بیدار سنگ، یتاں آگاہ سنگ، متحد سنگ، گنگما اکھٹے سنگ، ملو جسنارے یعنی یہ لگ تو اب یہاں چانسا لسپا میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتی۔ لہٰذا نتن گاما متحد سون سے نا اپنی طاقت، اپنی غیرت، اپنی ہمت، اپنی اوقات ذرا ان کو دکھاؤ، ان کو اپنی اوقات دکھاؤ۔ نتن چنجر وہ چکس تون کھولا، ہم کس قوم سے، ہم کس مکتب سے تعلق رکھتا ہے؟ صرف لبیک یا حسین سے نہیں بنتا ہے، صرف نعرہ حیدری سے نہیں بنتا ہے، لیکن اگر حیدری نعرہ لگانا ہے تو پہلے اپنے میں شہادت کی وہ جذبہ پیدا کرو۔ ہم لوگ حسن کی برسی مناتا ہے، کیا مناتا ہے تم؟ اللہ کی برسی، ہم اس کی یاد کرتا ہے۔ کون سا اللہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں حسن کو پہچاننے والے؟ کتنے لوگ ہیں خامنائی کو پہچاننے والے؟ لبیک یا خامنائی، تم جیسے لوگوں کے لبیک کو وہ جواب دیں گے؟ اور اسی طرح ہم دیگر اداروں کو بھی ہم یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے اس امن بارڈر ایریا کے ساتھ زیادہ چھیڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر چھیڑنا ہے، اگر ہمارے ساتھ اگر تم لوگوں نے نشست کرنا ہے تو پہلے ہمیں مطمئن کراؤ۔ لینڈ ریفارمز بل کے اوپر بھی ہمیں اطمینان دے دو، مطمئن کراؤ ہمارے اسٹیٹ ہولڈر کے لیے، اور اسی طرح منرلز بلز پر بھی ہمارے اسٹیٹ ہولڈر کے لیے ان کو جب تک مطمئن نہیں کریں گے ہم کوئی کام کرنے انشاءاللہ نہ کوئی قانون کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہمارے قومی فیصلہ ہے۔ گلگت بلتستان کا یہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے قانون کو نہیں مانیں گے جب تک ہمارے اپنی حقوق کی جب تک تحفظ نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ انہی چند جملات کے ساتھ آپ لوگوں کا بہت وقت لیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔